اپنا ازہری نیٹ ورک، اپنا ازہری نیٹ ورک۔ تشریف فرما خطیب ہندوستان، خطیب اہل سنت، اسلامک اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی توصیف نورانی صاحب قبلہ، دوسری جانب پیکر ترنم بلبل باغی مدینہ، شاعر اہل سنت قاری حمدم فیضی صاحب قبلہ، ایک اور بہترین لہجہ پیکر ترنم شاعر اہل سنت قاری شہزل لدہ وارسی صاحب قبلہ، و معزز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لائک مبارک بات ہیں ہمارے عالی جناب صدر شعیب حسین صاحب اور ان کے بھائی جاوید حسین شاہد حسین کہ آج انہوں نے اپنے والدین کو زیارت حرمین شریفین کے سلسلے میں یہ محفل سجائی اور اپنے والدین کو اس مقدس بارگاہ میں بھیجنے کا یہ عزم کیا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا والدین کی حاضری کو بادب قبول فرمائے، اور مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کو بھی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھ سے قبل آپ نے شاعر اہل سنت قاری شہزل لدہ وارسی صاحب سے بہت اچھے کلام سماعت کیے، اور یہ کافی وقت سے یہ پروگرام چل رہا ہے، اور میرے بعد بھی شاعر اہل سنت قاری حمدم فیضی صاحب کو آپ حضرات سماعت کریں گے۔ اور آج ملک کی امانت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی توصیف نورانی صاحب قبلہ جو کہ منبر نور پر تشریف فرمائے، حضرت کا خطاب ایک عمدہ خطاب ہوتا ہے، تو وہ خطاب بھی آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے، تو کچھ وقت کے لیے میں آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز پر حاضر ہوں، اس کے بعد مفتی صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا۔ آپ حضرات جتنے بھی ہیں توجہ کے ساتھ سماعت کریں، اور ہمارے بھائی جاوید بھائی، شعیب بھائی جو اہل خانہ ہیں، جتنے بھی اگر میری آواز پہنچ رہی ہو تو وہ ضرور تشریف لے کر کے آئیں، ضرور بیٹھیں۔ ماشاءاللہ مجمع تو ہے لیکن گھر والے اگر رہیں گے تو بہتر رہے گا۔ جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے تمام حضرات تشریف لے کر کے آ جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات سب سے پہلے ساری دنیا کے مرکزی عقیدت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بکار خیش حیرانم نویسنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم نویسنی یا رسول اللہ، پریشانم نویسنی یا رسول اللہ، پریشانم نویسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم نویسنی یا رسول اللہ، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ،
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کرو تیرے نام پر جاں فدا نہ ایک جان دو جہاں فدا کرو تیرے نام پر جاں فدا نہ ایک جان دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں کہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں حضرات تمام حضرات ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے لہک لہک کے بولو یا رسول اللہ اور مچل مچل کے بولو یا حبیب اللہ حضرات آج کی یہ محفل آپ حضرات جانتے ہیں کہ شعیب بھائی کے والدین کے عمرے کے سلسلے میں رکھی گئی ہے زیارت حرمین شریفین کے صدقے میں آج کی یہ محفل رکھی گئی ہے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ اللہ ہی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو حضرات آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین لینے والے اور ان کے بعد قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اس بات کو لازم اور ضروری کر دیا ہے کہ ہر انسان جو اپنے اسلام کے اظہار کا طریقہ اختیار کرے کہ وہ شخص وہاں ضرور جائے کہ جہاں سے اسلام کا وہ سورج طلوع ہوا ہے جہاں سے کاروان اسلام نے اپنی عظمتوں والا سفر شروع کیا ہے اور جس وقت انسان اپنے دل میں ایمان اور یقین کو محسوس کرتا ہے تو اسے اس وقت یہ اس لمحہ یہ لذت بھی محسوس ہوتی ہے کہ آج سے صدیوں پہلے جو اسلام کا چراغ جہاں سے روشن ہوا تھا آج بھی اس کی روشنی اپنے دل میں میں محسوس کرتا ہوں آج بھی اس لذت کو میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں کہ جہاں سے عظمتوں والا سفر ان صحابہ کرام نے کاروان اسلام نے عظمتوں والے سفر کو شروع کیا تھا اس لیے میں ان آفاق کی جا کر کے زیارت کروں آخر وہ مقدس جگہ ہے کیسی وہ زیارت کرنے کے لیے ہر انسان کے دل میں تمنا ہوتی ہے ہر انسان کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس مقدس جگہ کی زیارت کی جائے اس لیے کہ انسان کی جس چشمے سے اس کے کھیت سیراب ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ جستجو رہتی ہے کہ یہ جو پانی چل کر کے آ رہا ہے آخر یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے کہ جو میرے کھیت کو سیراب کر رہا ہے تو اس لیے جو جس چشمے سے اس بندے کا کھیت سیراب ہوا کرتا ہے وہ اس کی ہر بوند کو سلام کیا کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ جستجو رہتی ہے کہ جس سے میرے دل کی جو کھیت کی سیراب ہو رہی ہے آخر یہ پانی چل کر کے کہاں سے ہر انسان کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے یہ جستجو رہتی ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کو رکھا تاکہ بندے کا دنیاوی معاملات میں اگر دل پر اس پر گرد و غبار چڑھ جائے تو وہ آفاق کی زیارت کرے اس جگہ کی زیارت کر کے آئے کہ جہاں سے کاروان اسلام نے عظمتوں والا سفر شروع کیا واہ 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 زندہ باد سبحان اللہ بہت زندہ باد جہاں سے کاروان اسلام نے اپنی عظمتوں والا سفر شروع کیا تھا تو ہر ایک انسان کے دل میں یہ تمنا رہتی ہے یہ ہر انسان کی آرزو رہتی ہے کہ مقدس بارگاہ میں جاؤں میں بھی اس جگہ کی زیارت کروں کہ جہاں سے وہ اسلام کا سورج طلوع ہوا ہے جس کی روشنی آج بھی اپنے دل میں چاہتا ہوں دل میں پاتا ہوں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرے کے سفر کو رکھا ہے کہ تاکہ ہم اپنے دل پر جو گرد و غبار چڑھ چکی ہے ہمارے دل و دماغ پر جو گناہوں کی گرد و غبار چڑھ چکی ہے اور ہم وہاں جائیں اور جانے کے بعد اس گرد و غبار کو ہم صاف کر کے آئیں کیا بات ہے واہ واہ بہت اچھا مفتی صاحب زندہ باد کیا بات ہے واہ اس وجہ سے یہ سفر رکھا گیا کہ جس میں یہ شعیب بھائی کے والدین جس سفر کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں اور واقعی میں وہ اتنی عظمتوں والی وہ اتنی مقدس جگہ ہے کہ جہاں پر یہ تشریف لے کر کے جا رہے ہیں آپ سنیں گے مفتی صاحب سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی عظمتوں والی وہ جگہ ہے کتنی عظمتیں اور کتنی برکتیں وہاں پر
پر نازل ہوا کرتی ہے اور وہی عظمتیں اور یہ برکتیں کس وجہ سے اس جگہ کو ملی ہے، کس وجہ سے ملی ہے؟ سرکار کی پیدائش وہاں پر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو عظمت عطا فرما دی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ کون سی شہر کی قسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے؟ اس شہر کی قسم کو یاد فرمایا ہے کہ جہاں پر اے محبوب یا رسول اللہ جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ اس وجہ سے قسم کو یاد فرمایا کہ آپ کی جلوہ گری وہاں پر ہوئی ہے، آپ کی پیدائش وہاں پر ہوئی ہے، آپ کے قدم مبارک وہاں پر پڑ چکی ہے، وہاں کی مٹی نے آپ کی قدم مبارک کا جو بوسہ لے لیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو بھی عظمت عطا فرما دی ہے، عظمت عطا فرما دی ہے۔ اگر آپ توجہ تھوڑی قریب کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی عظمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو عطا فرما دی ہے، اتنی عظمت سے اللہ نے اس مٹی کو عطا فرما دی ہے کہ ایک مرتبہ میرے سرکار نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ کہ جس وقت تم زمین پر چلتے ہو تو تمہارے قدم سے لگ کر کے مٹی کہاں چلی جاتی ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم سے سرکار نے فرمایا اے عمر جب تم زمین پر چلتے ہو تو تمہارے قدم سے لگ کر کے مٹی کہاں چلی جاتی ہے؟ اے ابو بکر ذرا بتاؤ کہ جس وقت تم زمین پر چلتے ہو تو تمہارے قدم سے لگ کر کے مٹی کہاں چلی جاتی ہے؟ اے عثمان ذرا بتاؤ کہ جس وقت تم زمین پر چلتے ہو تمہارے قدم سے لگ کر کے مٹی کہاں چلی جاتی ہے؟ اے علی ذرا بتاؤ کہ جس وقت تم زمین پر چلتے ہو تو تمہارے قدم سے لگ کر کے مٹی کہاں چلی جاتی ہے؟ اے زبیر بتاؤ کہ جس وقت تم زمین پر چلتے ہو تو تمہارے قدم سے لگ کر کے مٹی کہاں چلی جاتی ہے؟ اے طلحہ بتاؤ کہ جس وقت تم زمین پر چلتے ہو تو تمہارے قدم سے لگ کر کے مٹی کہاں چلی جاتی ہے؟ دیگر صحابہ سے میرے سرکار نے پوچھا اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ کہ جس وقت تم زمین پر چلتے ہو تو تمہارے قدم سے لگ کر کے مٹی کہاں چلی جاتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت ہم زمین پر چلتے ہیں تو ہمارے قدم سے جو مٹی لگتی ہے وہ مٹی لگ کر کے پھر دوبارہ وہیں پر گر جاتی ہے، ہم دوسرا قدم رکھتے ہیں دوبارہ قدم پر مٹی لگتی ہے، قدم پر لگنے کے بعد پھر دوبارہ وہیں پر گر جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم جس وقت زمین پر چلتے ہیں ہمارے قدم سے لگ کر کے مٹی پھر دوبارہ وہیں پر گر جاتی ہے۔ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم زمین پر چلتے ہیں ہمارے قدم سے لگ کر کے مٹی پھر دوبارہ وہیں پر گر جاتی ہے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم زمین پر چلتے ہیں ہمارے قدم سے لگ کر کے مٹی پھر دوبارہ وہیں پر گر جاتی ہے۔ دیگر صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم زمین پر قدم رکھتے ہیں، قدم جب رکھتے ہیں تو ہمارے قدم سے لگ کر کے مٹی پھر دوبارہ وہیں پر گر جاتی ہے۔ تو میرے سرکار نے فرمایا اے ابو بکر یہ تمہارے قدم سے لگنے والی مٹی ہے، اے عثمان یہ تمہارے قدم سے لگنے والی مٹی ہے، اے عمر یہ تمہارے قدم سے لگنے والی مٹی ہے جو لگی کر کے پھر دوبارہ زمین پر گر گئی۔ اے علی ذرا بتاؤ جب تم زمین پر چلے تو تمہارے قدم کی مٹی ہے تمہارے قدم سے لگنے کے بعد پھر دوبارہ گر گئی۔ اے میرے صحابہ یہ تمہارے قدم سے لگنے والی مٹی ہے جو تمہارے قدم سے لگتی ہے لگنے کے بعد پھر وہیں پر دوبارہ گر جاتی ہے۔ اے ابو بکر عثمان اے علی تمہارے قدم کی مٹی ہے جو تمہارے قدم سے لگی اور لگنے کے بعد پھر دوبارہ گر گئی، لیکن تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ جب تمہارا نبی زمین پر چلتا ہے تو تمہارے نبی کے قدم سے لگنے مٹی پھر دوبارہ زمین میں نہیں گرتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس مٹی کو آسمان پر اٹھا لیتا ہے اور اٹھانے کے بعد اسے ستارہ بنا دیتا ہے۔ اسی لیے میرا امام فرماتا ہے ذرے ذرے قریب ذروں کے تاج نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ، فیضان غریب نواز، خواجہ ہندوستان، سرزمین سیدپور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی نجم الدین قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ ہیلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو یہ عظمت عطا فرما دی ہے کہ اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھا کر کے ستاروں کے سر کا تاج بنا دیا۔
اس مٹی کو اللہ اٹھا کر کے ستاروں کے سر کا تاج بنا دیتا ہے، اور یہ جو عظمتیں ملی ہیں، یہ جو برکتیں ملی ہیں، یہ سرکار کی قدم مبارک کی برکت سے ملی ہے۔ اس لیے اس مٹی کو جو سرکار سے نسبت ہو گئی ہے، سرکار کے شہر سے جو نسبت ہو گئی ہے، سرکار کی قدم مبارک سے جو نسبت ہو گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی عظمت عطا فرما دی ہے۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں کن کن چیزوں کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ صفا مروہ کی آپ صحیح کرتے ہیں حجاج اکرام، معتمر صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا صفا مروہ ہے کیا؟ یہ صفا مروہ ہے کیا؟ یہ تو دو پہاڑیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صفا مروہ کو وہ عظمت عطا فرما دی ہے، وہ بلندی عطا فرما دی ہے، یہ عظمت عطا فرما دی ہے، اور یہ سرکار کے صدقے میں عطا فرمائی ہے کہ جب تک حاجی یہ عمرہ کرنے والا اس پر سعی نہیں کرے گا، اس کا عمرہ یہ حج مکمل نہیں۔ اور یہ عظمت ملی کہاں سے؟ یہ سرکار کے صدقے میں، اس لیے کہ صفا مروہ کو جو نسبت ہو گئی ہے وہ سرکار سے ہو گئی ہے۔ اور آپ حجر اسود کو دیکھیں، حجر اسود ہے کیا؟ حجر اسود ایک پتھر ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے لگایا تھا۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تعمیر کرتے اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمایا، اے میرے بیٹے اسماعیل ایک خوبصورت پتھر لے کر کے آؤ تاکہ ہم پتھر کو یہاں پر نصب کر دیں، تاکہ اس پتھر کو یہاں پر لگا دیں، تاکہ طواف کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ کہاں سے طواف شروع کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمایا تھا، اے میرے بیٹے اسماعیل ایک پتھر خوبصورت اٹھا کر کے لاؤ تاکہ ہم یہاں پر اس پتھر کو لگائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کو تلاش کرنے چلے جاتے ہیں، پتھر کو ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں کوئی خوبصورت پتھر نہیں ملتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد ایک جنتی ایک خوبصورت پتھر لے کر کے آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا، اور کہا کہ اس پتھر کو یہاں پر نصب کر دو۔ اور جس وقت اس پتھر کو لے کے آئے تھے، جسے آج حجر اسود کہا جاتا ہے، آج پہلے وہ حجر اسود نہیں بلکہ حجر ابیض تھا، یعنی اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے نور ہی نور پھیلتا تھا، اس سے روشنی ہی روشنی نکلتی تھی۔ جب اس پتھر کو وہاں پر لگایا گیا، اور جہاں تک اس کی روشنی پھیلی، جہاں تک اس کی نور پھیلا، جہاں تک اس کی روشنی پھیلی، حدود حرم بنا دیا گیا۔ اور جب اس پتھر پر رکھ دیا گیا، اس پتھر پر رکھ دیا، اس کے بعد میں طواف شروع کیا گیا۔ تو یہ حجر اسود کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جنتی پتھر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی عظمت عطا فرما دی ہے، اتنی بلندی اللہ نے اسے عطا فرما دی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہیں چومتا، لیکن چونکہ میں نے سرکار کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سرکار نے تیرے بوسے لیے ہیں، میرے سرکار نے تجھے چوما ہے، اس وجہ سے میں بھی چوم رہا ہوں، بلکہ ورنہ تو نہ ہی کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں جو تجھے چوم رہا ہوں وہ اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ میرے سرکار نے تجھے چوما ہے۔ حضرت علی قریب کھڑے ہوئے تھے، عرض کرتے ہیں امیر المومنین، میں یہ جو حجر اسود ہے یہ نفع بھی دیتا ہے، یہ نقصان بھی دیتا ہے، اس لیے کہ میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حجر اسود بھروسے سے اللہ تعالیٰ اسے زبان عطا فرمائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اسے زبان عطا فرمائے گا تو یہ ہر اس شخص جو ایمان کی حالت میں استلام کرے گا اس کی ایمان کی گواہی دے گا، اور اس کے مومن ہونے کے اور اس کے ایمان کے مکمل ہونے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ، فیضان غریب نواز، زیارت حرمین شریفین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرت
عمر فاروق اعظم نے جب اتنا کہا تو مولا علی نے کہا کہ یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے، اس لیے کہ میں نے اس کے بارے میں سرکار سے سنا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں اس کا استعلام کرتا ہے تو یہ اس کے بارے میں جب ایمان کی حالت میں استعلام کرتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہے، اور کعبہ شریف پر 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کعبہ شریف پر 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان میں سے 60 رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں، اور 20 جو 40 رحمتیں ہوتی ہیں وہ اس ارد گرد نماز پڑھنے والوں پر حاصل ہوتی ہیں، اور 20 جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو اس کا دیدار کرتے ہیں اس پر نازل ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ جو برکتیں اور عظمتیں ملی ہیں، یہ جو عزتیں ملی ہیں، یہ سرکار کے صدقے میں ملی ہیں، اس لیے رب نے کہا محبوب اس وجہ سے کہ آپ کی وہاں پر پیدائش ہوئی ہے، اور اس وجہ سے رب نے اس شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی ہے، اور بعض ائمہ اور مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ لا اقسم مجلہ ہے، یہ لا نافیہ ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ محبوب اس وقت تک جب تک آپ مکہ شریف میں تشریف فرما ہے تب تک ہماری قسم کا جو موضوع ہوگا وہ مکہ ہوگا، لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں گے تو پھر ہماری قسم کا موضوع مکہ نہیں بلکہ قسم کا جو موضوع ہوگا وہ مدینہ ہوگا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد۔ اس لیے کہ محبوب جس وقت تک آپ یہاں پر تشریف فرما تھے اس وقت تک جو ہمارا موضوع تھا وہ مکہ تھا، لیکن اے محبوب آپ جو ہجرت کر کے چلے گئے ہیں تو اب ہماری قسم کا موضوع مکہ نہیں، قسم کا جو موضوع ہے وہ مدینہ ہو چکا ہے، سبحان اللہ، مدینہ ہو چکا ہے۔ اس لیے عاشق جو مدینے سے محبت کرتے ہیں کیسی محبت کرتے ہیں، کتنا عشق اللہ والوں کو مدینہ شریف سے تھا۔ اگر آپ واقعات کی روشنی میں دیکھیں تو دو واقعہ آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھتا ہوں۔ نام سنا ہوگا آپ نے حضرت عبد الرحمن جامی کا، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بڑے سچے پکے عاشق، نام سنا ہوگا آپ نے حضرت عبد الرحمن جامی کا۔ سرکار کی بارگاہ میں نعت لکھی، سرکار کی شان میں نعت لکھی، اور نعت لکھنے کے بعد جب آپ حج کے لیے گئے تو کعبہ شریف کے طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس نعت پاک کو سرکار کی بارگاہ میں جا کر کے پڑھوں گا، اس نعت کو سرکار کی بارگاہ میں جا کر کے پڑھوں گا۔ جیسے ہی آپ کعبہ شریف کی طواف سے فارغ ہوئے اور آپ مدینہ شریف کی جانب چلے، مدینہ شریف کی ساری طرف آپ کی روانگی ہوئی۔ جیسے ہی آپ مدینہ شریف کی جانب نکلے، مدینہ کی طرف آپ نے سفر شروع کیا، ادھر سرکار امیر مدینہ کے خان میں سرکار تشریف لے کر کے آئے، اور آپ نے آ کر کے فرمایا کہ امیر مدینہ تم عبد الرحمن جامی کو کبھی مدینہ مت آنے دینا، انہیں مدینہ آنے سے تم روک دینا، عبد الرحمن جامی کو مدینہ میں مت آنے دینا۔ لیکن چونکہ عبد الرحمن جامی تو مدینہ کے لیے نکل چکے تھے، آپ جب مدینہ کے سفر پر نکلے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کچھ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ کو روک دیا گیا، ایک مرتبہ آپ کو روکا گیا، پھر امیر مدینہ کے خان میں سرکار آئے اور آنے کے بعد کہا اے امیر مدینہ عبد الرحمن جامی کو مدینہ میں داخلہ مت دینا، عبد الرحمن جامی کو مدینہ میں داخل مت ہونے دینا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب آپ کو روکا گیا، پہلی مرتبہ روکا گیا، دوسری مرتبہ روکا گیا، لیکن جیسے ہی آپ کو روکا تو آپ نے جو قافلہ مدینہ کو جا رہا تھا، آپ اس کے صندوق میں بند ہو کر کے آپ مدینہ کی جانب جانے لگے، لیکن آپ پھر بھی روک دیا گیا، آپ کو روک دیا گیا۔ اور کچھ سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب آپ کو روک دیا گیا تو چونکہ مدینہ سے عشق سچا تھا، مدینہ سے پیار سچا تھا، مدینہ کی جو جذبہ تھا، جو محبت تھی وہ دل میں پکی تھی، جو دل کی طلب تھی وہ مدینہ سے پکی تھی، تو عالم یہ ہوا کہ آپ بھیڑوں کی جو بکریوں کی جو کھال ہوا کرتی تھی اسے اوڑھ کر کے آپ مدینہ کی جانب نکل گئے، لیکن پھر بھی آپ کو روک دیا گیا۔ پھر امیر مدینہ کے خواب میں سرکار تشریف لے کر کے آئے، اور سرکار جب تشریف لے کر کے آئے میرے سرکار نے امیر مدینہ سے فرمایا اے امیر مدینہ عبد الرحمن جامی کوئی مجرم نہیں ہے کہ جس کو میں مدینہ آنے سے
روک رہا ہوں، اس کو مدینے کے داخلے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ عبد الرحمن جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ وہ تو میرا عاشق ہے، وہ مجھ سے سچی پکی محبت کرتا ہے، لیکن اسے جو روکا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے روکا جا رہا ہے کہ اس نے ایک نعت لکھی ہے، اس نے ایک کلام لکھا ہے جو میری شان میں لکھا ہے، میری شان میں لکھا ہے۔ تو جب وہ اس کلام کو آ کر کے میری بارگاہ میں پڑھے گا اور اس کلام کو جب وہ پڑھے گا تو مجھے قبر انور سے نکل کر کے اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم عبد الرحمن جامی کو مدینے میں داخلہ مت ہو دو، مدینے میں داخل ہونے مت دو۔ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم عبد الرحمن جامی کو داخلہ مت کرنے دینا، اس لیے کہ اگر اس نے آ کر کے وہ کلام میری بارگاہ میں پڑھ دیا، میری قبر پر آ کر کے میری بارگاہ میں آ کر کے وہ کلام پڑھا تو مجھے اپنی قبر انور سے نکل کر کے اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ جب یہ بات امیر مدینہ نے سنی، جب یہ بات امیر مدینہ نے سنی تو عبد الرحمن جامی کو بلایا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا اور آپ کی بڑی عزت و توقیر کی۔ اس کے بعد کہا، اے عبد الرحمن جامی، آخر وہ کلام تو سناؤ کہ جو تم نے نبی کی شان میں پڑھا ہے، نبی کی شان میں لکھا ہے، آخر وہ کلام کیسا ہے کہ سرکار نے میرے خواب میں آ کر کے تمہیں مدینے میں داخل ہونے کو منع کیا ہے؟ آخر وہ کلام ہے کیسا؟ وہ کلام تم نے لکھا کیسا ہے کہ جس کے بارے میں سرکار منع کر رہے ہیں کہ اگر سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے تم نے وہ کلام کر دیا تو سرکار اپنی قبر انور سے نکل کر کے تشریف لے آئیں گے اور لانے کے بعد تم سے مصافحہ کریں گے۔ آخر میں بھی اس کلام کو سننا چاہتا ہوں کہ جو نبی کے عشق میں تم نے پڑھا ہے، تم نے نبی کی محبت میں جو کلام پڑھا ہے، میں اس کلام کو سننا چاہتا ہوں۔ جب عبد الرحمن جامی سے اس کلام کے بارے میں کہا گیا، جب عبد الرحمن جامی سے اس کلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ کا وہ مشہور زمانہ کلام جو فارسی کا کلام ہے آپ نے پڑھ کر کے سنایا، اور جب آپ نے وہ کلام پڑھا اور وہ کلام وہ کلام یہ تھا، اتنا فرسودہ جا پارا سہجرہ یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج شریعہ، فیضان غریب نواز، زیارت حرمین شریفین، فیضان مدینہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ تو بزرگان دین اتنی سچی اور پکی محبت نبی سے کیا کرتے تھے، ایسی طلب اور سچی طلب ان بزرگان دین کے دلوں میں ہوا کرتی تھی۔ ایسا سچا عشق یہ اللہ والے جو عشق کیا کرتے تھے نبی سے، وہ سچا اور پکا عشق کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہر انسان کی طلب سچی ہونی چاہیے، طلب سچی ہونی چاہیے مدینے کے لیے، اور جب سچی طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب آسانیاں فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انتظام بھی فرما دیا دیتا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب کی صدقے میں تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔